السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے. گھر میں بڑی پردارشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام مرد ہے. بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ سکون میں ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، شیطانوں کی شیطانیت سے، ملعونوں کی ملامت سے پاک ہوں گے اور دور ہوں گے انشاءاللہ. اللہ آپ لوگوں کو خوش و خرم رکھے، اللہ ہر آبا سے محفوظ رکھے، ہر پریشانی سے دور رکھے. اللہ آپ لوگوں کو صحت مند رکھے، اور جو بیمار حال ہے اللہ ان کو شفائے جمیل، شفائے کاملہ عطا فرمائے. اور جو مرحومین گزر چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، اور اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جو ہماری بہنیں بغیر شادی کے بیٹھی ہے اللہ ان کو نیک صالحین جوڑے نصیب کرے. اور جو ہماری اولادیں بھٹک چکی ہے اللہ ان کو نیک راستے پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے، ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے، ہر تنگ نظری سے، ہر مصیبت سے، ہر مہنگائی سے، ہر بلاత్కాروں کے بلاత్کاری سے محفوظ رکھے، اللہ بچائے رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے. بہرحال کیف آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ جو کل سے جو چل پڑا ہے بابری مسجد کا، دوبارہ جو شور شرابہ جو چل رہا ہے، جو دھوکہ دیا گیا ہے، اسی کے اوپر جو یو این سی سی ہو یا عالمی عدالت ہو یا جی سی سی ہو یا او آئی سی ہو، ایک بہت بڑے اس پہ پیمانے پہ ان کی چھوٹ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ لوگ خود یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار لیے. بتا دوں میں آپ لوگوں کو ایک چیز یہ یاد دلا دوں. بابری مسجد کی جو ناانصافی بابری مسجد کے ساتھ ہوئی تھی، اندیکھی جو ہوئی تھی، اور یہ عالمی عدالت کو، اور یہی بولتے رہے یہ لوگ برابر وہاں پہ بابری مسجد بنے گی، بابری مسجد کا خلاف کوئی پروف ان لوگوں کو حاصل نہیں ہوئے. لیکن رات چیف جسٹس کو وہاں پہ ارینج کر کے اس کو خریدے یا اس کو ڈرائے دھمکائے. بہرحال بابری مسجد کے خلاف سارے ثبوت، سارے پروف بابری مسجد کے ساتھ رہنے کے باوجود بھی بابری مسجد کے ساتھ غلط کام ہوا تھا. یہ تو آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. اس کے بعد یہ لوگ کچھ ڈھانچے بتائے، اس کے بعد کچھ بلڈوزر چلائے، کچھ ہمارے بابری مسجد کے کچھ حصوں کو شہید کیا گیا، کچھ دیواروں کو شہید کیا گیا. اس کے بعد کھودم کھادی ہوئی، اس کے بعد وہاں پہ چوہے، وہاں پہ سانپا، وہاں پہ بچھوا یہ نکلے. اس کے بعد اتنا پانی نکلا کہ یہ لوگ اپنی تہہ تک چلے گئے. ان کی 7 نسلیں بھی ڈوب جاتی تھی اس میں. وہ چیزیں چھوڑ کر کیسا بھی گو بھکتوں کو خوش کرنے کا تھا، ان بھکتوں کو، پھر وہ لوگ ایک جیپس کا جو ہے وہ ڈھانچہ بنا کے جو ہے وہ لگا کے خوش کرتے رہے. لیکن یہ کسی طریقے سے یہ لوگوں کے پاپ کا گھڑا بھر گیا اور یہ پانی ہو گیا، پورا گندا پانی پورا باہر آ گیا. اس پاپ کے گھڑے کا گندا پانی باہر آ گیا. اب یہ رہی بات، میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں جو کل سے جو شروع ہوا ہے عالمی عدالت میں جو بحث ہو رہی ہے، یہ انشاءاللہ یہ آپ لوگوں کو 1 ہفتے کے اندر اس کا رزلٹ سامنے آ جائے گا. ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، صرف ہم بولنے لگا سکتے، ان سے کوشش کر سکتے اور دعائیں کر سکتے. دعاؤں کے علاوہ تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اس لیے آپ لوگوں سے بھی ایک درد مندانہ اپیل ہے میری، آپ لوگ دعائیں کیجئے، گڑ گڑا کے اللہ سے معصوم بنیے، بچے بنیے، رو کے دعا کریے، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لے. ہر جگہ آپ لوگوں کو کامیابی یقینی ہے. اس کے بعد یہ لوگ ہمارے مساجدوں کے اوپر بری نظر ڈالتے رہے، ہمارے اعضاؤں کے اوپر یہ لوگوں کا ایک ہتھ کنڈا استعمال ہوا، کیونکہ یہ لوگ کو پبلکسٹی صرف ہم سے ملتی ہے، یا اسلام سے یا مسلمانوں سے. اس کے علاوہ ان کے پاس دکھانے اور بتانے اور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. صرف یہ لوگ گند مچانے کی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کو لے کر، یا مسلمانوں کو غلط بدنام کیا جاتا ہے، چاہے تبلیغی جماعت ہو، چاہے اہل حدیث ہو یا اہل سنت الجماعت ہو. آپس میں یہ لوگوں کو اختلافات پیدا کر کے آپس میں بانٹ کے کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ان کو یہ غلط فہمی کا شکار ہے، یہ لوگ جو مسلمانوں کے بارے میں رکھتے ہیں، یہ لوگ وہی غلط فہمی کے شکار ہے. نعرے تکبیر بولتے ہی سارے نعرے کے نیچے آ جاتے کلمہ پڑھنے والے. یہ چیزوں کا ان کو پتہ نہیں ہے. بہرحال یہ گو اور موتر پہ عمل کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی چنتا کی خبر ہے. جس طریقے سے ابھی جو بابری مسجد کی بات ہو رہی ہے، جو ناانصافی ہوئی تھی بابری مسجد کے ساتھ، اس کی بات ہو رہی ہے. اور عالمی عدالت میں وقت تو لگتا ہے، کون سی بھی ہمارے یہاں کی عدالتوں میں لگتا ہے بھائی.
یہاں کی عدالتوں میں سالوں سال لگ جاتے ہیں، پھر بھی یہ 2-2.5 سال کوئی زیادہ وقت میں نہیں لگا، لیکن ہم جتنا جلدی چاہ رہے تھے وہ نہیں ہوا، لیکن یہ چل رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہ امید ہے، بلکہ یہ بات دوبارہ شروع ہوئی ہے، اور اس کے اوپر رجب طیب اردگان ہو یا امیر الکویت شیخ نواف الصباح ہو، یہ کھلے الفاظوں میں بول چکے ہیں یہ لوگ کہ اللہ کے گھر کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، ہم آخری دم تک لڑتے رہیں گے، آخری دم تک ہم خاموش بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ یہ کسی کی باپ کی پراپرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یا کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو خاموش بیٹھ جائے طاقت کی بنا پہ، کوئی اگرچہ دکھا رہے ہیں، کوئی ناپاک ارادے تو خاموش بیٹھ جائے۔ یہ بالکل یہ حربے بالکل چلنے نہیں دیں گے ہم، یہ کہنا تھا شیخ نواف الصباح کا۔ دوسری چیز آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں، رجب طیب اردگان نے کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم نے خاموشی ضرور اختیار کی، ہم نے عدالت کے فیصلے کا ضرور انتظار کیا، لیکن ہم کبھی ہار نہیں مانے اور کبھی ہم خاموش نہیں بیٹھے۔ کل بھی ہمارے لیے بابری مسجد ہمارا مین ایشو تھا، اور آج بھی ہمارے لیے مین مدعا ہے۔ اس کے علاوہ ہم کوئی سودا کرنے کے لیے بابری مسجد کے ایشو پہ تیار نہیں ہے، جبکہ ہمارے پاس تو عدالت نے ناانصافی کی، عدالت نے تو یہ کہہ دیا، عدالت کا تو فیصلہ آ گیا، اس کے بعد یہ بھگتے بڑے خوش ہو گئے، پٹاخے بھی پھوٹے وہاں پہ، اور کیا کیا خوشیاں ہوئے۔ ایودھیا کو ان کی اماں کی جاگیر، ان کی ماتا کی جاگیر سمجھے، ان کے باپ کی جاگیر سمجھے، سمجھنے تو جتنا سمجھنا ہے، ہم کو اس میں بھی الجھنا نہیں ہے، اس میں بھی پڑھنا نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، ہم کو صبر کر رہے ہیں، ہم صبر کے ساتھ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور برابر انصاف ہوگا، برابر ہم کو یہ چیز حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ وقت ضرور لگا ہے، لیکن اب پھر حالانکہ ہم تو وہ چیز کو بھولے نہیں ہیں، ہمارے دلوں سے کبھی نہیں نکالا، نہ ہماری نسل نکالے گی۔ ہمارے نسل کو بھی یہی معلوم ہوگا کہ وہ بابری مسجد تھی، بابری مسجد کے ساتھ ایسی ناانصافی ہوئی، بابری مسجد کو ایسا شہید کیا گیا، اس کے علاوہ اور دوسری بات ہمارے ذہنوں میں نہیں تھی۔ لیکن اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ راستے نکالے ہیں، یہ اسباب بنے ہیں، شیخ نواف الصباح اور رجب طیب اردگان۔ اور میں یہ ذکر کرنا آپ لوگوں کو بالکل وہ نہیں کروں گا کہ پرنسس ہند کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے، جو بیٹھ کے پینا چباتی رہی، ہر وقت پہ ہر میٹنگ میں بابری مسجد کا ایشو اٹھاتی رہی۔ آج یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ دوبارہ پھر بابری مسجد کا ایشو پلیٹ فارم پہ آ چکا ہے، دوبارہ وہ فائل ری اوپن ہو چکی ہے یا ہونے جا رہی ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن ہم بابری مسجد کی نام ہمیشہ ہمارے کانوں میں گونجتی سنائی دے۔ ہم اللہ سے یہ مانگیں گے، یہ چیز یہ فریاد کریں گے اللہ سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس ہماری بابری مسجد کو دوبارہ آباد کر دے، اور اس میں کامیابی و کامرانی ہم کو نصیب ہو، اور ان فرقہ پرست، ان گندی سوچ رکھنے والے پاکھنڈیوں کا منہ کالا ہو، اور یہ نست نابود ہو جائے، اور یہ خاک میں مل جائے، اور ہماری بابری مسجد دوبارہ قائم ہو جائے۔ یہ تو ہم اللہ سے ہر حال میں دعا کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتانا ضروری سمجھا میں کہ ہمارے امیر الکویت ہو یا پریزیڈنٹ رجب طیب اردگان ہو ترکی کے، یا پرنسس ہند ہو، ان کا میں شکر گزار ہوں تہہ دل سے کہ انہوں نے کبھی بھی بابری مسجد کو نظر انداز نہیں کیا، ہمیشہ بابری مسجد کی بات کرتے رہے، اور سب سے زیادہ ان 1.5-2 سال میں جو مرکز بنی رہی ہماری پرنسس ہند، ہمیشہ ان کی ہر جلسے میں، ہر میٹنگ میں بابری مسجد کا مدعا اٹھاتے رہی، جو دھوکہ ہوا بابری مسجد کے ساتھ، اور اپنے بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ، انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو اذیتیں پہنچائی جا رہی ہے، جو ترچھی آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے، جو میلی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، جو وہاں کے مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، غریبوں کے گھروں کے اوپر، غریبوں کے دکانوں کے شاپوں کے اوپر کس طریقے سے گندگی پھیلائی جا رہی ہے، روڈوں پہ بھگوا لے کے یہ لوگ نکل پڑے ہیں، یہ لوگ مساجد کے اوپر چڑھ کر
भगवे लहरा रहे हैं, डीजे लगा रहे हैं और लाउड स्पीकर को बंद करने की बात कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे उठाते रहिए, प्रिंसेस हिंद बताते रहिए, हम कब तक खामोश बैठेंगे। और ये हमारे खामोश बैठने का नतीजा है कि आज हमारे पड़ोस में हमारे भाइयों के साथ, हमारी माँ और बहनों के साथ ये सलूक हो रहा। अगर हम बोलेंगे तो कब बोलेंगे? ये प्रिंसेस हिंद हमेशा बोलते रही, हर मीटिंग में उसका ये मुद्दा छायवा रहा। अब कहीं जाकर इंशाअल्लाह ताला दोबारा वो मरकज़ पे आ चुके हैं, वो मुद्दे पे आ चुके हैं। देखेंगे इंशाअल्लाह ताला क्या होता है। हमारी तो दुआएं साथ है कि अल्लाह हमको इस हमारे हक़ और हमारे जायज़ तमन्ना को पूरी करे। अल्लाह इसमें हमको कामयाबी और कामरानी से नवाजे और इन पाखंडियों को इन नस्ते नाबूद कर दे अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त। इन दज्जालों को और ये ब्योड़ों को, इन पाकिटों को, ये गटरी ग़िज़ा खाने वाले गटरी जानवरों को अल्लाह ज़मीन बोस कर दे। अल्लाह इनको गटर में मिला दे बहुत जल्द। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए। और एक बात आप लोगों को कह दूं कि ये जुमेरात के दिन जो टीम कतर से, कुवैत से, अम्मान से, सऊदीया से जो लोग आने वाले हैं, जो गरीबों के और जो मुस्तहिक लोगों को मदद पहुंचाने के लिए, वो जुमेरात के दिन आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। और जैसे ही वो लोग आएंगे इंशाअल्लाह 1-2 दिन छोड़ के सारी तरतीब दी जाएगी, टीमें तश्कील दिए जाएंगे ताकि आप लोगों को क़रीब हो सके। आप लोगों को वहाँ पे जहाँ पे भी रहते हैं आप लोग, वहाँ के ज़िम्मेदारान को और यहाँ के जो लोग हैं उनके साथ वो मेंबर भी रहेंगे ताकि उनके आँखों के सामने आप लोगों को मदद फराहम की जाए। दुआ कीजिए इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को इसमें कामयाबी और कामरानी से अल्लाह सुब्हान ताला आपको नवाजे। बहरल कैफ अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।